بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کانسٹیٹیوشن 1973 کا تیسرا پارٹ زیر بحث ہے۔ اس سے قبل پارٹ فرسٹ اور پارٹ ٹو جو بنیادی حقوق سے متعلق ہے اس سے گفتگو ہو چکی ہے۔ تیسرا پارٹ بڑا اہم ہے، دی فیڈریشن آف پاکستان۔ فیڈریشن آف پاکستان، اس میں پارٹ 1 پریزیڈنٹ کے متعلق ہے۔ پریزیڈنٹ کا انتخاب کا طریقہ، پریزیڈنٹ کی امپیچمنٹ اور پریزیڈنٹ کے اختیارات کا احاطہ کرتا ہے۔ تو پریزیڈنٹ آف پاکستان کی کوالیفیکیشن یہ ہے کہ اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے، اس کا 45 سال کا ہونا ضروری ہے، اور یہ 62-63 اس کے لیے بھی ضروری ہے۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان کا انتخاب وہ بڑا اس کا ایک اسپیسیفک الیکٹورل کالج کرتا ہے، جس میں سینٹ اور نیشنل اسمبلی، اس کے علاوہ پروونشل اسمبلیز اس الیکٹورل کالج کا حصہ ہیں۔ لیکن الیکٹورل کالج میں پروونشل اسمبلی کا ویٹیج جو ہے، جو سب سے چھوٹی تعداد میں اسمبلی ہوگی جو کہ بلوچستان ہے، اس کے برابر ویٹیج تمام اسمبلیوں کا دیا جائے گا۔ پریزیڈنٹ وفاق کی علامت ہوتا ہے، اس لیے یہاں پہ پریزیڈنٹ کو کے انتخاب میں بھی مختلف صوبوں کو ایک خاص ویٹیج دیا گیا ہے۔ تو یہ صدر کے انتخاب کا طریقہ ہے۔ صدر کے امپیچمنٹ ایک بڑا آرٹیکل 1973 کے تحت صدر کی امپیچمنٹ جو ہے وہ کافی مشکل رکھی گئی ہے۔ امپیچمنٹ کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی ایک ہاؤس، سینٹ یا نیشنل اسمبلی، اس کا 50% اراکین صدر کے خلاف اپنی امپیچمنٹ بل پیش کریں گے، اسپیکر کو جمع کروائیں گے۔ اس کے بعد ایک پروسیجر ہے، اس کو وہ اسپیکر اختیار کرے گا اور پھر اس کو جوائنٹ سیٹنگ میں رکھے گا، اور جوائنٹ سیٹنگ جو ہے اس کا اگر ٹو تھرڈ صدر کے خلاف ووٹ دے دیتا ہے تو ایسی صورت میں صدر کے خلاف امپیچمنٹ سکسیسفل ہو جائے گی۔ تو صدر جو ہے وہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں جو ہے وہ سیرمونیل اختیارات کا مالک ہوتا ہے، اور اس طریقے سے صدر کے چیپٹر 2 جو ہے وہ مجلس شورا کے متعلق ہے، پارلیمنٹ کے متعلق ہے، اور مجلس شورا پارلیمنٹ کا اس میں دونوں ہاؤسز ہیں، نیشنل اسمبلی بھی ہے اور سینٹ بھی ہے۔ یہ چیپٹر 2 اس کا احاطہ کرتا ہے۔ تو نیشنل اسمبلی کے ممبران کی کوالیفیکیشن، انتخاب، نیشنل اسمبلی کی پروسیجرز، اسپیکر اور ان کا انتخاب، یہ تمام اس کا یہ احاطہ کرتا ہے، بڑی تفصیل سے احاطہ کرتا ہے۔ مجلس شورا 2 ہاؤسز، مجلس جو شورا ہے، پارلیمنٹ جو ہے وہ پریزیڈنٹ اور مجلس شورا پر مشتمل ہوگی، اور مجلس شورا 2 ہاؤسز پر مشتمل ہے، ایک سینٹ اور نیشنل اسمبلی۔ جہاں تک نیشنل اسمبلی ہے، اس کا ڈیوریشن 5 سال، آرٹیکل 52 میں اس کا ڈونیشن جو مجلس شورا یہ آرٹیکل 58 سے لے کر 61 تک بیان کرتی ہے، اور نیشنل اسمبلی جو ہے وہ 51 پہ آرٹیکل 51 ہے۔ نیشنل اسمبلی کا ڈیوریشن جو ہے وہ آرٹیکل 52 ہے۔ نیشنل اسمبلی کا ڈیوریشن کانسٹیٹیوشن کے مطابق 5 سال رکھا گیا۔ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب جو ہے وہ آرٹیکل 53 ہے، اور پھر اجلاس کو بلانا، پروریگ کرنا، یہ آرٹیکل اس میں آرٹیکل 54 ہے، 54 آرٹیکل ہے۔
اس کے بعد آرٹیکل 57 میں مجلس شورا کے کورم کے بارے میں اظہار کیا گیا ہے اور اسمبلی کے ڈسولوشن کا بھی طریقہ کار رکھا گیا ہے۔ اور 58(2)B بڑی امپورٹنٹ یہ کلاز ہے جو اسمبلی کو ہم اب بتاتے چلیں کہ اسمبلی کی مدت 5 سال ہے، اسمبلی کے منتخب ہونے کے لیے 25 سال کا عمر ہونا ضروری ہے، اور پاکستان کا شہری ہونا ضروری ہے، 62-63 کانسٹیٹیوشن کے صادق امین کا ہونا اس کا ضروری ہے۔ 1962 جو اس میں کلاس 61 اور کلاس 62 جو ہے اسی کانسٹیٹیوشن میں اس کی کوالیفیکیشن کا اظہار کرتی ہے۔ تو اسمبلی جو ہے اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ نیشنل اسمبلی کی جو تعداد ہے وہ اس طرح ہے۔ خیبر پختونخوا جو ہے اس کے 14 خیبر پختونخوا 35، بلوچستان جو ہے اس کے 14 جنرل سیٹس ہیں، 3 وومن ہیں، ٹوٹل 17 سیٹیں ہیں نیشنل اسمبلی میں۔ خیبر پختونخوا 35 سیٹیں جنرل ہیں، 8 وومن ہیں، 43 ہیں۔ پنجاب 148 سیٹیں جنرل ہیں، 35 وومن ہیں اور 183 ٹوٹل ہیں۔ سندھ 61 ہیں، 61 جنرل ہیں، 14 وہاں اور 75 ہیں۔ فیڈرلی ایڈمنسٹریٹو ایریا جو ہے اس کی 12 نشستیں ہیں، اور فیڈرل کیپٹل کی 2 نشستیں ہیں، اور ٹوٹل 272 نشستیں ہیں، اور 60 نشستیں وومنز کے لیے ریزرو ہیں، 332 ہو گئیں، اور 10 نشستیں جو ہیں وہ اقلیتوں کے لیے۔ اس طرح پورا ہاؤس 342 پر ہے، لیکن اس میں توجہ طلب چیز یہ ہے کہ 272 نشستیں جنرل پہ ہیں، اور ریمیننگ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو 70 کے قریب نشستیں ہیں، 70 نشستیں وہ ریزرو ہیں۔ یہ ہاؤس کی کمپوزیشن کی ڈیموکریٹک سپرٹ کو بدل دیتے ہیں۔ اتنی ریزرو سیٹوں کا ہونا کسی بھی اسمبلی کی کوالٹی جو ہے اس کو بہت محدود اور مسدود کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک اس میں خلا ہے۔ اسمبلی کی یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس میں موجود ہیں۔ اس کے بعد اسمبلی میں کمیٹی سسٹم، پروسیڈنگز، یہ تمام اسمبلی کی پاورز، ان کا اظہار اسی چیپٹر میں ہوتا ہے۔ تو ہم پھر سینٹ بڑا اہم ادارہ ہے، ہمارے پارلیمنٹ میں کا حصہ ہے۔ تو سینٹ کا انتخاب ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ اس کو صوبائی اسمبلیاں اور نیشنل اسمبلی ان کے لوگوں کو منتخب کرتی ہے، الیکٹورل کالج ہے۔ ہر صوبے کی 14 سیٹیں elected ہیں، those who would be elected by the each provincial assemblies. 8 shall be elected by the federally administrative tribal area. اب یہ tribal area ختم ہو گیا ہے، اس کی صورتحال بدلی ہوئی ہے۔ 2 on general seats, 1 woman seats and 1 technocrat from each province. 4 women shall be elected by the members of the each provincial assembly, or 4 non-Muslim, 1 from each province shall be elected by the members of the each provincial assembly. ٹوٹل 104 نشستیں ہیں جو سینٹ کی ہیں، جو کانسٹیٹیوشن کے 1973 کے مطابق ہیں، اور اس کی مدت 6 سال ہے، لیکن اس میں ہاف جو ہیں وہ ہر اس کے جو ہے ایک روٹیشن کے تحت اس کے انتخابات ہوتے ہیں۔ پارلیمنٹ کے ساتھ ہی جو اس میں مزید ہمیں یہ پارلیمنٹ کا پارٹ 2 ہے، اس کی پروسیڈنگز کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور اس طرح فائنینشیل پاورز جو ہیں ان کا اس میں اظہار ہے، اور پریزیڈنٹ کی پاورز ہیں۔ 58(2)B جو اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کی پاور ہے، یہ بڑی کنٹروورشل رہی۔ یہ کبھی صدر کے فیور میں
چلی جاتی ہے اور کبھی مختلف امینڈمنٹ میں کبھی پرائم منسٹر کی فیور میں چلی جاتی ہے۔ 8ویں امینڈمنٹ کے بعد صدر کو یہ اختیار دے دیا گیا تھا کہ اگر وہ محسوس کرے کہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق اسمبلی اپنا کام کرنے میں ناکام ہو گئی ہے تو صدر اس کو ڈیزالو کر سکتا تھا، اور اس پاور کو جنرل ضیاء الحق نے، صدر اسحاق نے، انہوں نے مختلف اوقات میں اس پاور کو یوز کیا۔ ہم یہ ایک قابل بحث چیز ہے کہ مس یوز کیا یا یوز کیا، بہرحال یہ پاور استعمال ہوئی۔ فاروق لغاری صاحب نے اس کو استعمال کیا، اپنے ہی پارٹی کے خلاف استعمال کیا۔ اس کے بعد ایک امینڈمنٹ کے بعد اس میں دوبارہ پریزیڈنٹ کو پرائم منسٹر کو اہمیت حاصل ہو گئی ہے۔ تو یہ ہماری پارٹ 3 جو ہے اس میں پارلیمنٹ کے بارے میں اور پریزیڈنٹ کے بارے میں، فیڈریشن کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور اس کا پارٹ 4 جو ہے ہم اس کو بعد میں بیان کریں گے، جس میں گورنرز اور پروونسز کے بارے میں گفتگو ہے۔ تھینک یو۔